أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 78 سے 86۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ اس سے قبل ہم 2 انبیاء کرام کا تذکرہ پڑھ چکے ہیں، اور اب آیات زیر تفسیر میں 2 مزید انبیاء اور ان کی قوموں کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے 4 انبیاء کرام کا تذکرہ کرنے کے بعد اور ان کی قوموں کے تذکرے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کو بامقصد قرار دیا۔ سب سے پہلے آج کی آیات میں جس پیغمبر اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے وہ ہیں حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب المدین بھی کہا جاتا ہے۔ اصحاب مدین کے ساتھ ساتھ اس قوم کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے ہی دونوں نام ہیں، اصحاب مدین اور اصحاب ایکہ۔ اگرچہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ یہ 2 الگ الگ قبیلے ہیں جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا گیا تھا، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ نبی تو دونوں کی طرف ایک ہی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ایک حصہ شہری آبادی پہ مشتمل تھا، اسے اصحاب مدین کہا جاتا ہے، اور ایک حصہ وہ دیہاتی اور جنگلوں میں رہنے والے لوگوں پر مشتمل تھا، انہیں اصحاب الایکہ جنگل والے کہا جاتا ہے۔ ایکہ جنگل کو کہتے ہیں، درختوں کے جھنڈ کو کہتے ہیں، جہاں بہت زیادہ درخت ہو۔ تو حضرت
شعیب علیہ السلام کی قوم جن کی یہاں ہلاکت و تباہی کا تذکرہ ہے، اس قوم کا بنیادی جرم تو کفر شرک ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح قوم لوط کا بھی ایک گناہ ایسا تھا جو کسی اور قوم میں نہیں تھا، اسی طرح اس قوم کا بھی ایک منفرد اور یونیک قسم کا جرم تھا، اور وہ تھا ماپ تول میں کمی۔ بلکہ اس قوم کا ایک نہیں، دو نمایاں جرم تھے کفر و شرک کے ساتھ ساتھ۔ ایک ماپ تول میں کمی، لیتے وقت پورا لینا اور دیتے وقت کم دینے کی کوشش کرنا، اور دوسرا جرم یہ رستے روک کر لوگوں کو لوٹتے تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس قوم کی تباہی و بربادی کا اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں تذکرہ فرمایا۔ آئیے پہلے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور ان کی ہلاکت کا قصہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسری قوم کا تذکرہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وَإِن، اور بے شک، یہ ان یہاں انا کے معنی میں ہے، اور ان کا عام طور پہ معنی ہوتا ہے اگر، انشاء اللہ، اگر چاہا اللہ نے، اور اگر ان کے بعد جملے میں اللہ آ جائے تو پھر ان کا معنی نہیں۔ لیکن کبھی ان اپنے تیسرے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس وقت یہ انا کے معنی میں ہوتا ہے، اور انا کا معنی بے شک۔ اس وقت اس ان کے انا ہونے کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ عموماً انا اور لام زبر لا، یہ دونوں حروف ایک ہی جملے میں اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، انا مبتدا کے ساتھ اور لام زبر لا خبر کے ساتھ۔ بہرحال یہ گرامر کی بات ہے، مبتدا اور خبر کی سمجھ نہ بھی آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ یہ تو یاد رکھ سکتے ہیں کہ جب جملے میں ان کے بعد کسی لفظ پر لام زبر لا ہو تو سمجھ جائیے کہ یہ لام زبر لا عموماً انا کے ساتھ آتا ہے، تو اس وقت پھر ہم ان کا ترجمہ انا کریں گے، وہ ان اصل میں انا ہوگا۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ، اور آگے دیکھیے آخری لفظ کیا ہے؟ لا ظالمین، لام زبر لا ظالمین کے اوپر لگا ہوا ہے۔ وَإِن كَانَ، اور بے شک، کانا تھے، اصحاب، صاحب کی جمع اصحاب، کمپینینز، اصحاب الایکاتی، ایکا والے، جنگل والے، درختوں والے، لام زبر لا، یقیناً، ظالمین، ظالم تھے، ظالمون فاعلن کے وزن پہ، اور اس کی جمع ظالمون یا ظالمین، دونوں سٹائل استعمال ہوتے ہیں جمع کے، مسلمون یا مسلمین، مؤمنون یا مؤمنین، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ لظالمین، یقیناً ظالم تھے، اور وہ ظلم کیا تھا؟ شرک سب سے بڑا ظلم، کفر و شرک سب سے بڑا ظلم، اور اس کے بعد دیگر جرائم جو آپ کے سامنے عرض کیے گئے ہیں، ماپ تول میں کمی اور ڈکیتیاں۔ فانتقمنا، فا پس، انتقمنا، ہم نے انتقام لیا، فانتقمنا، پس ہم نے انتقام لیا، انتقام بدلہ، اور مراد ہے کہ انہیں سزا دی۔ فانتقمنا، تو ہم نے بدلہ لیا، منہم، ان سے، وَإِنَّا، اور بے شک، ہما، وہ دونوں، بستی تو ایک کا تذکرہ ہوا اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ دونوں، تو دونوں اس لیے کہ اس سے پیچھے
حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا تذکرہ گزرا۔ وَإِنَّهُمَا، اور بے شک وہ دونوں، یعنی دونوں بستیاں، دونوں قومیں، لم زبر لا، یقیناً، بازر بھی، پر، امام، امام کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ایک مشہور معنی لیڈر، جس کی پیروی کی جائے اس کو امام کہتے ہیں، مسجد کا امام، نماز کا امام، کسی قبیلے قوم کا امام۔ تو امام یا فقہ کا امام، کوئی حدیث کا امام، تو امام جس کی پیروی کی جائے۔ اور یہاں یہ امام کا لفظ راستے کے معنی میں، اس لیے کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کے بھی لوگ پیچھے پیچھے چل کے منزل تک پہنچ جاتے ہیں، کامیابی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہاں امام رستے کے معنی میں ہے، کیونکہ رستہ، سڑک، اس پر بھی چل کے آدمی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو سڑک بھی گویا کہ رہنمائی کرتی ہے۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں نا، یہ سڑک لاہور جاتی ہے، دس روڈ لیڈز ٹو لاہور۔ تو سڑک کے لیے وہاں لیڈر کا لفظ استعمال کرتے، یہ سڑک لاہور کی طرف لیڈ کرتی ہے۔ تو گویا کہ سڑک، رستہ، روڈ، ہائی وے، وہ لیڈر ہوا۔ تو بہرحال یہاں امام کا لفظ رستہ کے معنی میں ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُمَا، اور بے شک وہ دونوں، لم زبر لا، یقیناً، بازر بھی، پر، امام، راستے، مبین، ظاہر، امام مبین، واضح ظاہر راستے پر ہیں۔ بے شک وہ دونوں بستیاں، قوم لوط کی بستی اور قوم شعیب علیہ السلام کی بستی، یہ دونوں ایک واضح سڑک، بڑی کلیئر ہائی وے پر موجود ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اندر جا کے کسی جنگل میں، کسی غار میں، کسی ریگستان میں، جہاں کسی کا آنا جانا ہی نہ ہو، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں کوئی قوم آباد تھی اور اب وہ تباہ و برباد کی جا چکی ہے، ایسا نہیں، بلکہ وہ قومیں ایک واضح رستے پر موجود ہیں۔ آتے جاتے لوگ ان اقوام کی تباہی کے نشانات اور ان کے کھنڈرات کو ملاحظہ کر کے ان سے عبرت حاصل کر سکتے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور بلا شبہ یقیناً، كَذَّبَ، جھٹلایا۔ یہاں سے شروع ہو رہا ہے قصہ دوسرے پیغمبر اور ان کی قوم کا، اور وہ قوم ہے اصحاب الحجر۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام ہے، اصحاب الحجر۔ حجر حجر سے ہے، حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر، حجارتن اس کی جمع، اور حجر کا معنی ہوتا ہے ایسی جگہ، ایسا مقام جسے پتھروں سے گھیرا ہوا ہو، پتھروں میں گری ہوئی جگہ۔ تو پہاڑوں کے اندر، پتھروں کے اندر گرے ہوئے یہ لوگ تھے، جیسا کہ آگے وضاحت آ رہی ہے کہ انہوں نے پتھروں کو تراش کے، کارونگ کر کے ان کے اندر، تو ان کے اندر اپنے بڑے بڑے گھر اور بڑے بڑے محلات بنا رکھے، کیونکہ انہوں نے قوم صالح علیہ السلام نے اپنے سے پہلے، صالح علیہ السلام کی قوم کا مشہور نام ہے قوم ثمود، اور ان سے پہلے قوم عاد تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ قوم عاد پہ آندھی آئی تھی۔ اب جب قوم ثمود نے دیکھا کہ ہم سے پہلی جو قوم تباہ ہوئی تھی، جن کی تباہی کے نشانات ہم خود ملاحظہ کر سکتے ہیں، وہ قوم ایک زبردست آندھی اور طوفان سے تباہ ہوئی تھی، تو انہوں نے پھر اس کا حل نکالا، اس دور کی جدید ٹیکنالوجی استعمال، جیسے ہر دور میں لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جاپان میں بڑے بڑے شدید زلزلے آئے، انہوں نے پھر ان کا توڑ نکالا،
لیکن اس کے باوجود بھی پھر اللہ پاک اس بات پہ قادر ہے کہ وہ انسان کی ساری تدبیروں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قوم ثمود نے، صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ سوچا کہ ہم سے پہلے قوم عاد آندھی سے تباہ ہوئی ہے، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم پہاڑوں کے اندر مکانات بناتے ہیں، وہاں پہ تو آندھی کچھ نہیں کر سکے گی نا، آپ پہاڑ کو تو آندھی نہیں اٹھا کے لے جا سکتے۔ لیکن وہ شاید اس بات کو بھول گئے کہ جو آندھیوں کا رب ہے، جو طوفانوں کا رب ہے، ہواؤں کا رب ہے، اس کے پاس کیا اپنے نافرمانوں اور باغیوں سے انتقام لینے کی کیا اور کوئی صورت نہیں؟ کیا اس کے پاس عذاب کی اور کوئی صورت اور آپشن نہیں؟ اللہ پاک نے ان پتھروں کے اندر رہائشیں اختیار کرنے والوں کے اوپر ایک زبردست قسم کی چیخ اور ایک زبردست قسم کے زلزلے کا عذاب ہے، جس نے ان کے وہ سارے پہاڑوں پتھروں کے اندر تراشے ہوئے مکانات تباہ و برباد کر دیے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام قوم ثمود، اور اس سے پہلے جو قوم عاد تھی، اس قوم کے پیغمبر کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام۔ بہرحال یہ دو قومیں مشہور ہیں، ان قوموں کے نام اور ان کے پیغمبروں کے نام تو کم از کم یاد ہونے چاہیے۔ قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، اور قوم ثمود یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، قوم ثمود، انہی کا دوسرا نام ہے اصحاب الحجر۔ ہجر کا معنی پتھروں میں گری ہوئی جگہ، اور اس کی وجہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ وہ پہاڑوں کو، پتھروں کو تراش تراش کے ان کے اندر گھر بناتے تھے، پہاڑوں کے اندر ہی رہتے تھے، پتھروں میں رہتے تھے، پتھروں میں گرے ہوئے تھے۔ اور دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے ہجر کا روکنا، ہجر یعنی ممنوع علاقہ، جہاں پہ کسی عام شخص کو جانے کی اجازت نہ ہو، ممنوع علاقہ۔ بہرحال یہ اصحاب الحجر ہے، اور یہ مدینہ اور شام کے درمیان ان کی بستی تھی، مدینہ اور شام کے درمیان، یا یوں کہہ لیجئے کہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے رستے میں یہ بستی آتی تھی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو ان بستیوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، اور کئی مسلمان اس قوم کے تباہ شدہ کھنڈرات اور ان کے مکانات کے اندر گھسنے کی انہوں نے کوشش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے جلدی جلدی نکل جاؤ، یہاں سے جلدی جلدی نکل جاؤ، یہ اللہ پاک کے عذاب کی جگہ ہے، یہاں اللہ کا عذاب آیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس جگہ کو اب مدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مدائن صالح۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، کذبا، جٹلا دیا، اصحاب الحجر، ہجر والوں نے، المرسلین، رسولوں۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ مدین کا تذکرہ، قوم مدین کا تذکرہ اس سے پہلے ہم سورہ ہود میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 84 سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے، اور اصحاب الایکہ کا تذکرہ سورۃ الشعراء میں ہے، آیت نمبر 176 سے شروع ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، یقیناً، لام کا معنی بھی یقین اور قد کا معنی بھی یقین۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، کذبا، جٹلا دیا، اصحاب الحجر، ہجر والوں نے، المرسلین، رسولوں کو۔ جٹلایا تو ایک رسول کو تھا نا، صالح علیہ السلام، جب انہوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ اس پتھر کے اندر سے ہمیں اونٹنی نکال کے دکھائیں بطور معجزہ، نشانی کے، تو اللہ پاک نے وہ معجزہ دکھا دیا۔
لیکن جب منہ بولا معجزہ مانگا جائے اور وہ مل جائے اور اس پہ ایمان نہ لایا جائے تو پھر عذاب آتا۔ تو بہرحال انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی، ٹانگیں کاٹ ڈالی، وہ واقعہ سارا تفصیل سے آپ جانتے ہیں، قرآن مجید میں کئی مقامات پہ ہیں۔ تو انہوں نے جھٹلایا تو در حقیقت ایک نبی کو تھا، صالح علیہ السلام کو، لیکن ایک نبی کا جھٹلانا گویا کہ سارے رسولوں، سارے نبیوں کا جھٹلانا۔ جو کسی ایک نبی کو نہیں مانتا گویا کہ وہ سارے نبیوں کو نہیں مانتا۔ اور یہ اعزاز صرف دنیا میں ایک امت کو حاصل ہے کہ جو سب پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں بلا تفریق، اور وہ ہیں مسلمان۔ الحمدللہ سب نبیوں کو ماننے والے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہجر والوں نے رسولوں کو جھٹلا دیا۔ وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی ہم انہیں آیاتنا، اپنی نشانیاں، سائنز۔ اب اس میں وہ اونٹنی بھی آ جاتی ہے، اس کے علاوہ جو اللہ پاک نے آفاق کے اندر ان کے گرد و نواح میں اپنی توحید اور اپنے وجود کی نشانیاں عطا کی تھیں وہ بھی آ جاتی ہیں۔ ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دی، یا وہ ایک اونٹنی ہی کئی نشانیوں پہ مشتمل تھی۔ فاتو کانو، وہ تھے، انہا، ان سے، معرضین، اعراض کرنے والے، میم پس منہ والے کا معنی دیتا ہے، اسم الفاعل کا، معرضین، منہ پھیرنے والے، تو وہ ان سے منہ پھیرنے والے تھے، مطلب کہ ان کو نظر انداز کرنے والے، ان پہ غور کر کے ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَكَانُوا، اور تھے وہ، يَنْحِتُونَ، تراشتے، يَنْحِتُونَ، تراشتے، کارونگ ہوتی ہے نا، کسی چیز کو تراش کے کرید کے اندر سوراخ نکال لینا۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، اور تھے وہ تراشتے، مِنَ الْجِبَالِ، پہاڑوں سے، جبل کی جمع جبال، بیوتن، گھر، مکان، آمینین، اس حال میں کہ بے خوف تھے۔ آمینین یعنی اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بالکل امن میں ہیں، سیکیور ہیں۔ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قوم عاد ہلاک ہوئی تھی آندھی سے، انہوں نے پتھروں کے اندر مکانات بنا کر یہ سمجھ لیا کہ اب ہم آمینین ہیں، بے خوف، امن والے۔ آمینین، اس حال میں کہ بے خوف تھے کہ اب ہم پہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا، کوئی آفت، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ فا، تو، پس، اخذت، فا تو یا پس، اخذت، پکڑ لیا، ہم انہیں، الصیحۃ، چیخ نے، مصبحین، صبح ہوتے ہی، یا اس حال میں کہ وہ صبح کرنے والے تھے، یعنی صبح ہوتے ہی انہیں ایک چیخ نے پکڑ لیا۔ اللہ اکبر، 3 دن کا وقت دیا گیا تھا اس قوم کو، 3 دن بعد تم پہ عذاب آ جائے۔ چوتھے دن کی صبح ان پہ ایک زبردست چیخ کا عذاب آ گیا۔ فما، فا پھر ما، نا، اغنا، کفایت کیا، سفیشنٹ ہوا، کام آیا، فما اغنا، بس کسی کام نہ آیا، عنہم، ان سے، پھر ان کے کسی کام نہ آیا، ما کانو یکسبون، ما جو کانو تھے وہ یکسبون، کمایا کرتے، جو وہ کمایا کرتے تھے نا، جس دنیا کے وہ پجاری بنے ہوئے تھے، جس دنیا کی خاطر وہ نبیوں کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہے تھے، اس اللہ کی طرف سے بھیجی گئی، بطور معجزہ بھیجی گئی اونٹنی کو بھی وہ کچھ بھی اہمیت نہیں دے رہے تھے کہ یہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے مال ڈنگر میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جی ایک دن صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی، ہم سے نہیں یہ کام ہوتا،
ہماری زراعت، ہمارا ایگریکلچر، ڈیری کی انڈسٹری، یہ ساری ڈسٹرب ہوتی. تو یہ ان کی کمائی تھی نا دنیا. فرمایا کہ فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، پھر ان کے کسی کام نہ آیا جو وہ کمایا کرتے تھے. تو جب اللہ کی گرفت آتی ہے نا، پھر انسان کی دنیا کی کمائی، چاہے وہ مال کی شکل میں ہے، چاہے وہ کسی عہدے، مقام اور سٹیٹس کی شکل میں ہے، تعلقات کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے، پھر وہ کمائیاں انسان کے کسی کام نہیں آتی. اور آخر میں اللہ پاک نے چاروں اقوام کے تذکرے کے بعد، اللہ پاک نے چاروں اقوام کے تذکرے کے بعد پھر سب انسانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ کائنات، یہ زمین، یہ زندگی، یہ زمین و آسمان، یہ بے مقصد نہیں ہے، یہ با مقصد ہے. ہم نے کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ یہ سارا کچھ ہے انسان ہم نے تیری آزمائش کے لیے پیدا کیا. اس کی ساری رنگینیاں یہ تیرا امتحان ہے. سارا کچھ تیری خاطر پیدا کیا، تیرے فائدے کے لیے، تیرے تفکر، تدبر، غور و فکر کے لیے. تو ان نشانیوں پہ غور کرے، اور تیرے استعمال اور فائدے کے لیے. اور تجھے پیدا کیا ہے اپنے لیے، اپنی توحید کے لیے، اپنی عبادت کے لیے. وما خلقنا، اور نہیں ہم نے پیدا کیا، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، وما، اور جو کچھ بینہما، ان دونوں کے درمیان ہے، الا، مگر، بالحق، حق کے ساتھ. حق کے ساتھ سے مراد کہ با مقصد پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا. بے مقصد ہوتا تو وہ تو ناحقی ہوا. اللہ اکبر. اور یہی مطلب ہے نا سورہ آل عمران کی اس آیت کا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد اور باطل پیدا نہیں کیا. وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت، الساعہ کا لفظی معنی گھڑی بھی ہوتا ہے، لمحہ بھی ہوتا ہے، اور بھی ہوتا ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور یقیناً قیامت، مراد قیامت ہے، وہ ایک خاص گھڑی ہے، وہ ایک خاص لمحہ ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت، لم زبر لا، ضرور، آتیتن، آتی سے آتیتن مؤنث، آتی مذکر کے لیے، آتیون آنے والا، اور آتیتن آنے والی ہے. لا آتیتن، ضرور آنے والی ہے. زمین و آسمان بے مقصد پیدا نہیں کیے، اور قیامت یقیناً آنے والی. پھر پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا کچھ بے مقصد تھا یا با مقصد. فصفح، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری آیات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بھی ہے. اگر یہ مکہ کے کافر قوم عاد، ثمود، قوم لوط وغیرہ کی تباہی کے قصے سننے کے بعد بھی، اور اپنی آنکھوں سے آتے جاتے دیکھنے کے بعد بھی، اگر یہ سدھر نہیں رہے، کفر نہیں چھوڑ رہے، شرک سے باز نہیں آ رہے، اور انبیاء کرام کی مخالفت ترک نہیں کر رہے، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائیے نہیں. یہ زمین و آسمان سارا عارضی ہے، اور یہ ایک مقصد سے پیدا کیا گیا ہے. اور اس کے بعد، اس کی تباہی کے بعد، زمین و آسمان کے خاتمے کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی، اور پھر ہم ان سے خود ہی نمٹ لیں گے. باقی رہی آپ کی ذمہ داری، تو آپ وہ ذمہ داری ان کو دعوت دینے کی آسان طریقے سے سر انجام دیتے رہیں. ان کی باتوں، تانوں، مخالفتوں کی پرواہ نہ کریں، بلکہ بہت حد تک ان کی ان باتوں کو نظر انداز کریں. فصفح، فا پس، اسفح، اسفح کا معنی درگزر کیجیے، اور ملا کے پڑھیں گے فصفح، پس درگزر کر، الصفحہ، درگزر کرنا، الجمیل، خوبصورت طریقے سے.
فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، بس درگزر کر، خوبصورت طریقے سے درگزر کرنا۔ اللہ اکبر، خوبصورت طریقے سے درگزر کیجئے، ان سے قطع تعلق ہی نہ کر لیجئے کہیں ان کی باتوں کی وجہ سے کہیں دعوت دین کا رستہ ہی بند ہو جائے۔ اس لیے نہایت خوبصورت طریقے سے ان سے درگزر کیجئے، گریشیس فارگیونیس، خوبصورت قسم کا درگزر۔ ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا وہی الخلاق، کمال درجے کا پیدا کرنے والا۔ خالق ہوتا ہے پیدا کرنے والا، کریٹر، اور یہ مبالغہ ہے، الخلاق، کمال درجے کا پیدا کرنے والا۔ اگر یقین نہ آئے تو کبھی کسی بٹر فلائی تتلی پہ غور کر لیں، کبھی کسی جگنو پہ غور کر لیں، کبھی کسی پھول کی پتیوں اور اس کی کلر سکیم پہ آپ غور کر لیں تو آپ کو سب واضح ہو جائے گا۔ ان ربک هو الخلاق، بے شک تیرا رب ہی کمال درجے کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہوا کی وجہ سے ہی کا معنی پیدا ہو گیا، حسر کا۔ العلیم، سب کچھ جاننے والا۔ اللہ ہمیں اس کائنات کی تخلیق کے مقصد کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اس قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا آنا یقینی ہے، اور اللہ ہمیں دعوت دین کے مشن میں اور اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے لوگوں کو صرف درگزر ہی نہیں، خوبصورت درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔